صحابہ کرام کے بارے میں چوتھا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے بالاتر ہیں۔ صحابہ کرام کے تنقید سے بالاتر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کے کسی قول اور فعل پر ایسا تاریخی معاندانہ تبصرہ کرنا جس سے مقصد ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہو یا ان کی شان میں کمی کرنی ہو، ایسی تاریخی بات اور ایسے تبصرے کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر رکھ کر اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ تنقید کی دو ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں، ایمان پر تنقید یا اعمال پر تنقید، لیکن دونوں صورتیں شریعت میں ممنوع ہیں۔ ایمان پر تنقید نہیں ہو سکتی، سورہ بقرہ میں جیسے صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے گروہ ایمان، ایسی ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو پھر وہ کامیاب ہو گئے، یعنی ان کا ایمان مقبول ہو گیا۔ اعمال کی وجہ سے بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شرف صحابیت میں ان کے اعمال کو سرے سے دخل ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے اعمال کو لے کر ان پر تنقید ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تنقید کرنی ہے وہ اعمال اللہ نے معاف فرما دیے، جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہو انہی باتوں کو لے کر ان پر تنقید کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اعمال کی باز پرس اور ان پر عذاب دینے کا صرف حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسے کہ چمنستان دنیا اور چمنستان نبوت ایک بہت بڑا پھولوں کا باغ ہو جس میں رنگا رنگ اور ہر قسم کے پھول موجود ہوں، لاکھوں خوبصورت پھول ہوں، اپنے خوشبوئیں بکھیر رہے ہوں، ہر ایک پھول کی رنگت اور مہک دور دور تک معطر فضا کو کرے اور باغ کی دلکشی بڑھ رہی ہو۔ ان ہزاروں اور لاکھوں پھولوں میں اگر ایک دو پھول گرمی کی سخت لو سے جھلس جائیں، کچھ دیر کے لیے مرجھا جائیں یا جھلس جائیں، پھر چمن کے مالی نے ان کی دیکھ بھال کر کے دوبارہ انہیں اس قابل بنا دیا ہو کہ وہ باغ میں اپنی رنگت اور مہک سے حسن اور معطر فضا کا باعث بن گئے ہوں، بھلا ان ایک دو پھولوں سے کچھ وقت کے مرجھا جانے سے سارے چمن کے ہزاروں لاکھوں پھولوں پر کیسے تنقید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی طرح چمنستان نبوت میں کھلے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے پھولوں میں سے ایک دو کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے مرجھا بھی گئے ہوں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ شادابی بخش دی اور انہوں نے چمنستان نبوت کو اپنے وجود سے دوبارہ حسن اور مہک بخشی ہو۔ اسی طرح کے دوبارہ شادابی سے کھلنے والے پھولوں کی آڑ لے کر پورے چمنستان نبوت کو تنقید کا نشانہ بنانا بھلا کیسے اور کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام پر کسی قسم کی تنقید یہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔